بتا یہ کیسے ہوا، کون ہے وہ؟ اماں کا جوتا تڑ تڑ سر پہ برس رہا تھا۔ بھائی پستول نکال کر کھڑا تھا اور اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ اماں قسم لے لو میں کچھ نہیں جانتی، وہ روتے روتے یہ کہتی جاتی۔ بے شرم بے حیا، پیٹ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ بتا کس کا پاپ لیے گھوم رہی ہے؟ اماں کا جوتے والا ہاتھ رکتا ہی نہیں تھا۔ اماں اماں یقین کرو میرا، مجھے کسی نے چھوا تک نہیں۔ وہ بلک رہی تھی۔ کسی کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا، نہیں چھوڑوں گا اس کو بھی۔ بھائی کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ بھایا میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماں مجھے تو کپڑے آتے ہیں، ہر مہینے ڈھیروں خون پڑتا ہے۔ میری آنکھوں میں دھول نہ جھونک، تو پیٹ سے ہے، کپڑے کہاں سے آ گئے؟ ماں چیخ کر بولی۔ ماں مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی۔ دائی نے مجھے خود بتایا ہے کہ لڑکی کو 6-7 ماہ کا پیٹ ہے۔ اماں میں ابھی دائی کو بلواتی ہوں، تیرا انتظام کر دے آ کر۔ اس حرام کے نطفے سے جان چھڑائے ہماری۔ دائی معذوری کا اظہار کرتی ہے۔ پیٹ بڑا ہے ری، میرے بس سے باہر، سرکاری ہسپتال لے جاؤ۔ ہائے ہائے، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا ماسی؟ اس کے شوہر کا پوچھا تو میں کیا کہوں گی؟ کہہ دینا طلاق ہو گئی ہے۔ ماسی نے حل پیش کیا۔ پر وہ بچہ کیوں ضائع کریں گے؟ ماں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ارے سریا، تو لے کے جا تو سہی، مشین تو لگوا پیٹ پہ، کچھ اندازہ تو ہو۔ دائی جھنجھلا کر بولی۔ وہ حاملہ عورتوں کے معائنے کا دن تھا۔ چاروں طرف پھولے ہوئے پیٹ ہی پیٹ نظر آتے تھے۔ ان پیٹوں کے ساتھ پیلی رنگت اور مدقوق چہرے لٹکے ہوئے تھے، جن پہ بے بسی کی عبارت دور سے لکھی نظر آتی تھی۔ بے بسی، بے چارگی اور غربت ان کی سہیلی تھی۔ 17-18 برس کی دبلی پتلی لڑکی اپنی باری پہ کمرے کے اندر آئی۔ چہرے کی پیلی رنگت دور سے اعلان کرتی تھی کہ خون کی شدید کمی کا شکار ہے۔ آخری ماہواری کب آئی تھی؟ جی 1 ہفتہ پہلے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہائے، 1 ہفتہ پہلے! اور یہ ہم سوچ میں پڑ گئے۔ پھر سوچا کچھ کہنے سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کر لیا جائے۔ پیٹ پہ الٹرا ساؤنڈ کا پروب رکھتے ہی نظر آ گیا۔ بچے دانی میں 3 بڑی بڑی رسولیاں موجود تھیں۔ بیٹا یہ پیٹ کب بڑھنا شروع ہوا؟ ہم نے پوچھا۔ جی 7-8 ماہ پہلے، بالکل ٹھیک تھی۔ پھر ایسے لگا کہ پیٹ کا نچلا حصہ بھاری ہے اور پھر ایسے۔ وہ ببک ببک کر رو دی۔ رو نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمل تو نہیں ہے نا؟ لڑکی کی ماں نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں بی بی، بچے دانی صرف حمل کی وجہ سے ہی نہیں بڑھتی۔ بچے دانی میں اگر رسولیاں بن جائیں تب بھی وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ہاں بالکل، آپریشن ہوگا اور رسولیاں نکال دی جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ رسولیاں خطرناک ہیں کیا؟ کوئی کینسر شینسر نہیں؟ یہ کینسر نہیں ہے۔ لڑکی روتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بچے دانی خاص قسم کے مسل سے بنی ہوتی ہے۔ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر
یہ مسلز آپ ضرورت سے زیادہ پھلنا پھولنا اور بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پتھر جیسی سخت رسولیاں بنا دیتے ہیں۔ بچے دانی میں بننے والی ان رسولیوں کو فائبرائڈ کہتے ہیں۔ رسولیوں کا حجم ایک بیر سے لے کر تربوز کے سائز تک کا ہو سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اگر کسی کی بچے دانی کے اندر تربوز جیسی 2-3 رسولیاں موجود ہوں تو اس عورت کے پیٹ کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ عورت کے خون پر پلتے ہیں اور ماہواری کے دوران بے تحاشا خون ضائع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عورت خون کی کمی کا شکار رہتی ہے۔ لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے جب یہ بڑے ہو جائیں۔ 2-3 سینٹی میٹر کے ساتھ عموماً ماہواری زیادہ نہیں ہوتی، سو ان کے لیے آپریشن نہیں کیا جاتا۔ لیکن پرائیویٹ ہسپتالوں کی روزی روٹی آپریشنز پر ہوتی ہے، سو وہاں بیر جتنی کے لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ نکلوا دیں۔ لوگ رسولی کا نام سنتے ہی اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کچھ سوال و جواب کیے بنا آپریشن پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ جان لیجیے، چھوٹی چھوٹی رسولیوں کے ساتھ ماہواری نارمل ہو نکلوانا دانش مندی نہیں۔ ہاں، ہر 6 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ سے سائز چیک کروا لینا چاہیے۔ بڑی رسولیوں کو کچھ دوائیں دے کر چھوٹا کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اور دواؤں کے چھوڑنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حجم پھر سے بڑھ جائے۔ اس لیے سب سے بہتر علاج آپریشن کے ذریعے نکلوانا ہی ہے۔ عام طور پہ یہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپریشن کے دوران خون بند نہیں ہو پاتا، تو اس کا بھی حل موجود ہے کہ بچے دانی نکلا دیجیے۔ عورت کی زندگی سے بچے دانی اہم نہیں ہوتی۔ 56 رسولیاں ایک ہی بچے دانی سے نکالنے کا تجربہ خوب یاد ہے۔ ہمیں بس ایسا تھا کہ پیاز کی تہیں اتارتے اتارتے ہر سائز کی رسولی چھیل چھیل کر باہر نکالتے جاؤ۔ ڈاکٹری میں یقیناً بہت لطف ہے اگر مریض سے محبت کی جائے اور اس کی تکلیف کو اپنے دل پہ محسوس کرتے ہوئے ایسے علاج کیا جائے کہ یہ مریض نہیں، میری ماں، بہن یا بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ وہ